اب ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ بندہ دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ انسان کو محبت۔ ہم کیا ہیں کہ اس پر تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسی شخصیات بھی حواس باختہ ہو گئی تھی، صحابہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر جیسے جرنیل صحابہ کرام، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا کہ جو کہے گا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، میں اس کی جان لے لوں گا، میں اس کی گردن اس کے جسم پر باقی نہیں رہنے دوں گا اگر کسی نے کہا کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو۔ کیوں یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ محبت تھی حضور سے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 دن پہلے وہاں سے چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے گئے، اب جب گئے کہیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے چلے گئے تھے، پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، بیٹا پیچھے سے بھاگتا ہوا گیا، اس نے جا کر کے باپ کو دوڑتے دوڑتے سانس پھولا ہے کہ انسان کوئی اہم بات جب کرنا چاہتا ہو نا تو پھر کہ میں جب باپ سامنے نظر آیا نا تو اب اس تک پہنچوں گا تو اور لیٹ ہو جائے گی، ادھر ہی ایک سائڈ پہ کنارے پہ کھڑے ہو کر کے کہا ابا جان یہ ہو گیا ہے۔ جیسے ہم میں سے بھی کوئی کہ کیا کرتا ہے کہ اہم بات جو کہ بہت ضروری بات ہوتی ہے تو انسان وہاں تک جانے کی بجائے دور ہی کھڑا ہو کہ بھائی جلدی آؤ بھاگو بھائی۔ تو اب اس بچے نے اب اپنے باپ کو جا کر کے دور کنارے پہ کھڑے ہو کر کے کہا ابا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، حضور دنیا میں نہیں رہے، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کو آواز نہیں جا رہی تھی، اس نے ہاں بھئی آپ بتائیں کیا بات ہے؟ پھر زور سے اس بچے نے بولا کہ اس طرح جب اس کے کان میں آواز گئی تو اب اس کی کیفیت کیا تھی، اس نے کیا دعا کی، وہیں بیٹھ کے کھیت کے اندر اپنی کسی چھوڑی، وہیں بیٹھ گئے اور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں تیری کسی بھی نعمت پہ ناشکرہ نہیں ہوں، تو نے مجھے کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں میرے اللہ، تو نے جتنی بھی نعمتیں دی میں نے ان سب کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یا رب میں ان آنکھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، میں ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا کرتا تھا، یا اللہ اب اگر حضور نہیں رہے تو یا اللہ یہ آنکھیں کس کام کی، یا اللہ ان آنکھوں کو واپس لے لے کیونکہ حضور باقی نہیں رہے۔ اب آتا ہے کہ اس آدمی نے دعا ختم کر کے جب ہاتھ اپنے منہ پہ پھیرتے ہی جب آنکھیں کھولی تو آنکھوں کی بینائی اللہ نے لے لی تھی۔ صحابہ کو اتنی محبت تھی حضور سے، تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی میں نہیں مانتا، جس نے کہا نا کہ حضور دنیا میں نہیں رہے اس کی جان لے لوں گا میں۔ اب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ عمر اس طرح کر رہے ہیں، اب انسان تو انسان تھے، حضور کا ایک گدھا تھا، اب وہ گدھا ایسا تھا کہ اتنی حضور کی بات کو سمجھتا تھا کہ اگر حضور کے پاس کوئی اور نہ ہوتا، حضور نے کسی کو بلانا ہوتا یا حضرت ابو بکر کو بلانا ہوتا، بلانے کے لیے کوئی مرد کوئی شخص نہیں ہوتا تو حضور فرماتے کہ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ۔ یہ گدھا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ جا کے ابو بکر کے دروازے کو ٹکرے مارتا اور حضرت ابو بکر دیکھ کے سمجھ جاتے کہ حضور نے بلایا ہے، اور یہ گدھا حضرت ابو بکر کو بلا کے لے آتا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو یہ گدھا پورے مدینے کی گلیوں کے اندر دوڑتا اور ہنہناتا رہا، چیختا رہا، یہاں تک کہ اس گدھے نے اپنے آپ کو ایک کنویں کے اندر گرا کر کے مار لیا کہ جب حضور نہیں رہے تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ۔ انسان تو انسان کہ جانوروں کی محبت کا ہم اندازہ لگائیں کہ کتنی تھی، سمجھ آئی؟ تو پھر حضرت ابو بکر نے
ایک خطبہ دیا حضرت ابو بکر نے۔ کیا خطبہ دیا؟ حضرت ابو بکر نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا لوگو من کان یعبد محمدن انہ محمدن قد ماتا، اے لوگو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ من کان یعبد اللہ انہ حی لا یموت، لوگوں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اور اس کی عبادت ہوتی رہے گی۔ پھر حضرت ابو بکر نے یہ خطبہ دے کے یہ بات کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو حضور نہیں رہے، پھر تمہاری مرضی ہے تم جو کرو، اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو پھر اللہ ہمیشہ سے ہے، حی لا یموت ہے۔